بہرحال یہ آج اپنا عنوان نہیں ہے. آج تو حبیب خدا کی تعریف کرتے ہیں, آج تو نبی محترم کی تعریف کرتے ہیں, آج اس نبی کی تعریف کرتے ہیں جو نبی نے خود اپنی تعریف کر کے اپنی امت کو تعریف کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا. کیا ہے بولیے؟ نور آیا. یہ بات یاد رکھو. میں قرآن شریف کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں, اور میری بات آج آپ سمجھ جائیں گے نا تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہابی نہیں بن سکتے انشاءاللہ. اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور. ہاں یہ ذرا زور سے بولو, اس کو یاد بھی رکھو, مسئلہ ہے سمجھنے کا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نور آیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. کیا بولا اللہ؟ بھیجا. وہاں پر کہہ رہا ہے نور آیا, یہاں پہ کہہ رہا ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ذرا پیارے بزرگ اور دوستو اور ایک آیت مبارکہ ہے, ذرا غور کر کے دیکھیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا. اے ایمان والو, ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے بیچوں بیچ مبعوث کر دیا, تمہارے بیچ میں بھیج دیا, اتار دیا, نازل کر دیا, بعثت فرمائی. ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگوں اور دوستو. قرآن پاک ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا, تم ہی میں سے آیا. پیارے بزرگ اور دوستو, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا, وہ آیا, میں نے اس کو اتارا ہے, میں نے اسے مبعوث کیا ہے. تو یہ آنا اور بھیجانا اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے, لیکن پوری قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اس نبی کو مدینے میں پیدا کیا ہے, مکے میں پیدا کیا ہے, آمنہ کے گھر میں پیدا کیا ہے, عبداللہ کا بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے, عبد المطلب کے گھر میں پیدا کیا ہے, ہم نے اس کو حبیب نبی کو حرم شریف میں پیدا کیا ہے, صحن کعبہ میں پیدا کیا ہے, مکے کی دھرتی پر پیدا کیا. لفظ پیدائش کا لفظ اللہ کہیں پر بھی استعمال نہیں کر رہا ہے. غور کرو ہر جگہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, نبی آیا ہے, نبی کو بھیجا گیا ہے, نبی کو اتارا گیا ہے, نبی کو مبعوث کیا گیا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے, نور آیا ہے, رسول بنا کر بھیجا ہے, گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو پتہ کیا چلا, آتا وہی ہے, بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. جو پہلے سے موجود, وہ حضور کی یہ وہ ذات ہے جو پہلے سے موجود تھی, پہلے سے موجود تھی. اب ذرا غور کرتے ہیں کب سے موجود تھی, اللہ نے ان کو کب بنایا ہے, ان کو کب پیدا کیا ہے, یہ کب سے جلوہ گر ہے, اللہ نے ان کو کب سے بھیجا ہے, یہ کب سے تشریف لائے ہیں, یہ کب تشریف لائے ہیں. اور یہ آمنہ کے گھر میں جو ان کا نزول ہو رہا ہے, آمنہ کے گھر میں جو آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے, پھر اللہ نے اس کو پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ اللہ وہاں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے, یہ رسول آیا ہے, یہ نور بن کر آیا ہے. ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو, سمجھنے والی بات ہے, یہ نبی پہلے سے موجود ہے, تبھی تو اللہ ان کو بھیجنے کی بات کر رہا. بھائی اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, میں اگر آپ کو بولوں کہ آپ کا بیٹا آیا, آپ بولیں گے ارے مول صاحب ہے چنے تو آتا کہاں سے جی, بیٹا ہی چنی ہے مول صاحب کو. اچھا نہیں ہے, جو چیز نہیں ہوتی اس کے بارے میں آیا کا لفظ استعمال, جو چیز نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھیجا کا استعمال. آیا اور بھیجا کا استعمال اسی کے لیے ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. اور یہ بازو والے
ان لوگ بڑے ڈینجر لوگ ہیں. یہ بازو والے کیا کرے, اعلان کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے, حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے, حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے, حضور 40 سال کی. ارے میں بولا بہت ڈینجر ہے تم لوگ. حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے تو 40 سال سے پہلے کیا تھے, ہے نا بھائی؟ اچھا بھائی تھے تو صحیح نا, چلو جان دو 40 سال میں تو بول رہا نبی بنے, تو بھی 40 سال تک کیا تھے؟ تو جواب ملا ہمارے جیسے تھے. تیرے جیسے تھے؟ جی ہاں ہمارے جیسے تھے, عام بشر تھے, عام انسان تھے. اللہ نے حضور کے اچھے اخلاق کو دیکھا, نبوت دے دی. اوہو اچھا ہوا حضور کو دیا, تمہاری جماعت کے مولانا صاحب کو نہیں دیا. پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو. یہ آج کل کے مولویاں کہہ رہے ہیں حضور ہمارے جیسے تھے, ہمارے جیسے تھے. میں بولا بہت اچھا ہے, ذرا ایک بات تو بتا, حضور تیرے جیسے تھے تو کہہ رہا ہے. میں بولا میاں تو پیدا ہوا نہیں؟ بے شک. میں بولا تو پیدا ہوئے جب جسم پہ کپڑے تھے. ارے کیا مول صاحب نئے نئے کوشچن کر رہے ہیں؟ نہیں تھے مول صاحب, بالکل برہانہ ہو کہ پوری کائنات ایسی پیدا ہوتی نا مول صاحب, سب برہانہ ہی پیدا ہوتے, سب برہانہ ہی تھے. ارے میں بولا نادان, پھر تو آمنہ کے لال کے بارے میں نہیں جانتا ہے, مدینے والے رسول کے بارے میں تو نہیں جانتا ہے. سن, ساری کائنات کا بچہ پیدا ہوتا ہے, برہانہ پیدا ہوتا ہے, اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا, لیکن آمنہ کا لال, عبداللہ کا دلارا, عبد المطلب کا پوترا جب پیدا ہوا تو عام بچوں کی طرح برہانہ پیدا نہیں ہوا, ننگا پیدا نہیں ہوا, عام انسانوں کی طرح نہیں. آمنہ فرماتی ہے, ماں جان فرماتی ہے, جب ساری کائنات کے بچے پیدا ہوتے ہیں, برہانہ پیدا ہوتے ہیں, مگر میرا اللہ, میرا لخت جگر, میرا نور نظر پیدا ہوا عام بچوں کی طرح, برہانہ نہیں. میں نے دیکھا وہ سفید لباس پہن کر پیدا ہوا ہے, سفید لباس پہن کر پیدا ہوا ہے. میں وہ لباس کو دیکھ کر, میں وہ لباس کو دیکھ کر حیران تھی, یہ لباس کیسا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے, اے آمنہ یہ آنے والا اللہ کا حبیب ہے, اللہ نے اسے جنتی لباس پہنا کر پیدا کیا. انہیں پیدا ہوا, اینٹک برہانہ تھا, اور ساری کائنات کا نبی پیدا ہو رہا ہے, جنتی لباس پہن کر پیدا ہو رہا ہے. اجی جب بچے پیدا ہو انہیں نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن قربان جاؤ یہ مولویوں کو آج معلوم نہیں ہے, جو نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں, اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اے مولویوں سنو, اے جماعت والوں سنو, اے کرنول والوں سنو. تم کو نہیں بول رہا ہوں, تم ٹینشن میں نہ کو. پیارے بزرگوں اور دوستو, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آمنہ کا لال, ساری کائنات کا آقا, نبیوں کا سردار, انبیاء کا امام, گناہگاروں کا آقا, صحابہ کا سردار, اہل بیت کا داتا, اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے, تو عام بچوں کی طرح ایسے پیدا نہیں ہوا کہ انہیں نہلانے کی ضرورت پڑ جائے. حضور کی پھوپھی حضور کی ولادت سے پہلے اپنے سر پر ایک گڑھا رکھ کر لے جا رہی ہے, حضرت آمنہ کے گھر لے جا رہی ہے, اور غیب سے آواز آتی ہے, اے اسماء کدھر جا رہی ہو, اے اسماء کدھر جا رہی ہو. وہ عرض کرتی ہے, اے اللہ, اے پروردگار, میرے بھائی عبداللہ کے گھر, میری بھاوچ آمنہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے, اس کو نہلانے کے لیے پانی لے جا رہی ہوں, اس کو غسل دینے کے لیے لے جا رہی ہوں, تاکہ جب وہ پیدا ہو جائے اس کو غسل دے دیا جائے. تو غیب سے آواز آتی ہے, اے اسماء تو جانتی ہے کہ وہ پیدا ہونے والا کون ہے, وہ پیدا ہونے والا کون ہے؟ حضرت اسماء کہتی ہے, ہاں ہاں میں جانتی ہوں, وہ عبد المطلب کا پوترا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمنہ کا دلارا ہے. تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, عاطف غیبی فرماتا ہے, اے آمنہ سن لے, اے اسماء سن لے, وہ پیدا ہونے والا عام بچوں کی طرح ناپاکی کی حالت میں غلاظت کے ساتھ, کثافت کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا, بلکہ اس کا پروردگار اس کو جنت سے غسل دے کر پیدا کر رہا ہے. انہیں بول رہا حضور ہمارے جیسے,
اذان ہو رہی، انشاءاللہ اذان یہاں بھی ہوں گی جلسے کے بعد، یہاں بھی جو ہے جماعت ہوں گی. ایک کو بولے تو بازو والے کہیں بولے اذان ہو رہی تھی مولانا بیان کر رہے تھے. ہمارے پاس بھی اذان ہونے والی ہے بول کے ہم لوگ بیان کر رہے، تو ٹینشن میں نہ کوا. پیارے بزرگوں اور دوستو، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے ہمارے جیسے تھے. اوہو تم بہت خطرناک تھے. اور آمنہ کے لال پاک ہو کر تشریف لا رہے تھے. لوگ بولے حضور ہمارے جیسے ہے، حضور ہمارے جیسے ہے، حضور ہمارے جیسے. کون سے اینگل سے دکھا رہے بھائی؟ ایک اینگل تو بھی بتا رہے میرے بھائی حضور تیرے جیسے. قوم بولی حضور ہمارے جیسے، ہمارے وہاں کون سے اینگل سے دکھے رہے بھائی تیرے کو؟ ایک اینگل تو بھی لا کے دے رہے بھائی جس میں تو اور حضور دونوں برابر ہونا. خدا کی قسم کرنول کی دھرتی پر ٹھہر کر پوری بدعقیدوں کو یہ چیلنج ہے میری طرف سے، ایک اینگل لا کے دے رہے بڑے بھائی کہ تو اور حضور دونوں برابر ہے. تو 40 دن 4 مہینے کیا بول رہا؟ یہ اجتماع کے اختتام سے لے کے میت نکلنے تک تیرے ساتھ جماعت میں چلنے کو تیار ہوں. ایک اینگل لا کے دے بس، تو اور حضور دونوں برابر ہے. اجی انگلی کس کے پاس نہیں ہے؟ بولو انگلی سب کا نہیں ہے. نہیں آپ کا نہیں ہے؟ کس کا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ سب کا نہیں ہے ماشاءاللہ. مطلب سب جنے سن رہے ہیں. میں یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو ذرا سوچو انگلی سب کے پاس ہے، آپ اور میں انگلی اٹھا دیے یوں کر دیے تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھ لیتوں کا مسئلہ ہے. ہماری انگلی فتنے کا سبب ہے. ہماری انگلی ہل جائے تو فتنے مچ جاتے ہیں، ٹینشن ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. ہماری انگلی کا یہ عالم ہے، ہل جائے تو ٹینشن. گھر میں اگر بچے کو یوں کر دیے، ہاں رات بھر سوتا نہیں ہیبت میں، با جان یوں کرے کیا کرتے کی بول کے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ پولیس والا اگر چور کو یوں کر دیا، دیکھ انہیں بھول جاتا چوری کرنا. ہماری انگلی کا یہ عالم ہے، دہشت مچا دیتی ہے. مگر پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائے آمنہ کے لال کے، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی کے دست اقدس میں بھی انگلی انگشت مبارکہ تھی. آمنہ کا لال اپنی شہادت کی انگلی نکالتا ہے حبیب یمنی کی تمنا پر، حبیب یمنی کی خواہش پر. میرا نبی مکے کی دھرتی پر کھڑا ہوتا ہے اور انگلی کا اشارہ کرتا ہے. وہ بچان جو خدا کی قدرت کا مظہر بنا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر خدا کی قدرت کو ماننے پر دنیا مجبور ہے. آمنہ کا لال اپنی انگلی اٹھاتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. چاند ایک مشرق کی طرف ہوتا ہے، دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف ہوتا ہے. آمنہ کا لال کہتا ہے پھر سے جڑ جا، تو چاند پھر سے جڑ جاتا ہے. پتا کیا چلا؟ انگلی تو ہمارے پاس بھی ہے، انگلی تو محترم نبی کے پاس بھی ہے، لیکن ہماری انگلی ہل جائے تو فتنہ مت جائے. نبی کی انگلی ہل جائے تو چاند کا ٹکڑا ہو جائے.